بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری سہاگ رات تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو دروازے کے دونوں پٹتا میں کچھ دیر کھڑا رہا۔ میں خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ آنے والی زندگی کے حسین لمحات مجھے گدگدانے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود ہی شرمانے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود پر کیسے قابو پاؤں، کہیں شرمندہ ہی نہ ہو جاؤں۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی، لیکن آخر وہ وہیں پر کیوں کھڑا ہے؟ کافی دیر تک خود پر قابو پاتے پاتے میں نے اچانک سوچا تو بٹ سے میری آنکھیں کھل گئی۔ جھجکتے میں نے گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ اب تک دروازے کو تھامے کھڑا ہے اور زمین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اچانک جب میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہری تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ تو غلط ہے، لیکن کیا؟ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور میری مسحری کی طرف آنے لگا۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں ایک طرف ایک مسحری تھی، سامنے ہی 4 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھی تھی۔ بس اس کمرے کا یہی کل اثاثہ تھا۔ مسحری کے آس پاس پھولوں کی لڑیاں میں نے اپنے بہت سی شادی شدہ سہیلیوں کے کمرے میں دیکھی تھی، لیکن میرے کمرے میں ایسی کوئی بھی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ لیکن میرا شوہر بہت ہی خوبصورت اور شاندار قد کاٹ کا مالک تھا۔ اس کا رشتہ جو ہی میرے لیے آیا تو میں پہلی نظر میں ہی اس پر مر مٹی تھی۔ ایک ماہ کے اندر منگنی ہوئی اور پھر آج میں دلہن بن کر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب جوں آ رہا تھا تو میں شرم سے میری پلکیں جھکنے لگی تھی۔ جب وہ میری مسحری کے بالکل ہی قریب آ کر کھڑا ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ میرے کان اس کے پکارنے کے منتظر تھے، لیکن پھر ایک دم سے میرے پاؤں کے قریب دھپ کی آواز آئی اور میرا تراہ نکل گیا۔ پلکیں اٹھا کر اپنے پاؤں کے پاس دیکھا تو میرا شوہر اوندھے منہ بستر پر گر پڑا تھا۔ اسے یوں لیٹے دیکھ کر میں لرز گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ انتہائی لرزا دینے والے خیالات میرے ذہن میں آنے لگے۔ میں نے اپنی حیا کو ایک طرف کیا اور اس کے کندھے سے ہلانے جلانے لگی۔ وہ سانسیں لے رہا تھا، یہ جان کر مجھے کچھ تو تسلی ہوئی، لیکن اسے ہوا کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے پکارا، لیکن وہ بے سدھ سو رہا تھا۔ کوئی اپنی پہلی رات کیسے سو سکتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر سوچا، کیونکہ میرے کانوں میں اپنی سہیلیوں کی بہت سی نرم گرم سرگوشیاں پہنچ چکی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ اس کے سینے کے نیچے سے نکالا اور پھر اس کی ٹانگیں سیدھی کی اور پیروں میں سے جوتے نکالنے لگی۔ اس کی سائیڈ پاکٹ میں مجھے کوئی بھاری سی چیز محسوس ہوئی۔ یہ کہیں کروٹ لیتے ہوئے اس کے آرام میں مخلل نہ ہو، اس خیال سے میں نے انتہائی آرام سے اس کی پاکٹ میں سے وہ چیز نکالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کوئی بوتل تھی جو تقریباً خالی تھی اور اس میں صرف چند گھونٹ کوئی سیال مادہ سا پڑا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا اور پھر اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کو ناک کے قریب کیا تو انتہائی گندی بدبو آئی اور میرا دل خراب ہونے لگا، تو میں نے فوراً ہی اس کے اوپر ڈھکن لگا کر میز پر رکھ دیا۔ اف، یہ تو شراب ہے، کہیں اس کو پینے کے بعد تو اس کا حال نہیں ہوا؟ میرا ذہن بھاری ہونے لگا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کو باہر سے بلا کر لاؤں۔ رشتے کروانے والی نے تو کہا تھا کہ اس کی تو صرف ایک شادی شدہ بہن ہے اور ماں باپ مر چکے ہیں، تو اس کے بارے میں کس سے پوچھوں؟ سوچ کر میرا ذہن دکھنے لگا۔ ڈر کے مارے کمرے سے باہر جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اتنا بھاری کامدار لہنگا مزید پہن کر بیٹھنے کو مجھے بھی حوصلہ نہیں تھا، تو میں نے آہستہ سے اپنے بیگ سے سادہ سا جوڑا نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد میرے دل کو راحت آئی۔ مجھے شدید بھوک بھی لگی تھی، لیکن کمرے میں ایسی کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں تھی جسے کھا کر بھوک مٹائی جا سکے۔ پھر میں اپنی مسحری کے قریب آئی جہاں پر وہ تیز تیز خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب ہی اپنے لیے جگہ بنائی اور سمٹ کر لیٹ گئی۔ یہ کیسی رات تھی؟ میں نے گردن موڑ کر اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا، مگر میری سہیلیاں تو کچھ اور ہی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ اب اگر کسی نے مجھ سے پوچھا تو کیا کہوں گی؟ کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں آیا اور سو گیا؟ تو سب مجھ پر کتنا ہنسیں گے۔ سوچ کر میرا دل دکھنے لگا، جھنجھلاہٹ سے طاری ہو گئی۔ پھر میں بھی کروٹ موڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیسی ہوں گی؟ شاید اب بہت خوش ہوں، کیونکہ میرا بوجھ اس پر بہت بھاری پڑ رہا تھا نا۔ تبھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے بہانے میں جلدی کر ڈالی۔ مجھے اب رہ کر امی پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے میرے شوہر کی سے خوبصورتی دیکھی ہے۔ وہ کرتا کیا ہے، کردار کا کیسا ہے، پیتا پلاتا تو نہیں ہے۔ اس نے کچھ بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہ کی۔ اگر یہ واقعی پینے پلانے والا آدمی ہے تو میں کیا کروں گی؟ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ کبھی بھی اس موضوع کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ میں یہ بات وثوق سے اس لیے بھی کہہ رہی تھی کہ میرے ابا خود بھی ایسا ہی تو تھا۔ گھر کی کوئی چیز اس نے سلامت نہ رکھی۔ جب پیسوں کی ضرورت ہوتی کوئی نہ کوئی گھر کی چیز بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتا اور ایک دن اسی نشے نے اس کی جان لے لی۔
وہ جب زندہ تھا تو بھی ہمیں اس طرف سے کوئی آسرا نہ تھا، نہ تو وہ گھر کے لیے کچھ کماتا تھا اور نہ ہی ہمیں اس ذات سے کبھی کوئی فائدہ پہنچا۔ بس مار کٹائی، گالیاں دینے میں اس کو کمال کا حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ گھر آتا تو میں صحن کے کمرے کے کونے میں چھپ جاتی، لیکن وہ ماں کو بہت مارتا تھا اور اس کی ساری کمائی چھین کر لے جاتا۔ وہ گھر آتا ہی اماں سے پیسے لینے کے لیے تھا، ورنہ اس کو اس گھر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا کہ اس کی جوان جہاں بیوی لوگوں کے گھر میں مزدوری کرتی ہے اور کتنی مشکل سے اس گھر کا خرچہ اور کرایہ دیتی ہیں۔ اسے تو غرض صرف ان پیسوں سے تھی جسے وہ اماں کے ہاتھوں سے کھینچ کر لے جاتا، اور اگر کبھی اماں مزاحمت کرتی تو اس دن وہ بہت زیادہ مار کھاتی تھی۔ ابا اس وقت تک اماں کو مارتا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جاتی۔ اس کی چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھتا۔ کئی بار محلے والوں نے اماں کو ابا کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا، لیکن وہ باز نہ آتا۔ خالہ سکینہ جو ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی اور ہمارے محلے کی سب سے بوڑھی عورت تھی، اس نے کئی بار اماں کو غصے سے کہا کہ یہ کیسا مرد تو نے گھر میں رکھا ہے جو مرد کی جگہ عورت ہے، خود تو کچھ کماتا نہیں اور جو تو محنت سے کماتی ہے وہ سارا یہ لے جاتا ہے، تو تجھے اس کا کیا فائدہ؟ مرد تو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اچھے برے وقت کا ساتھی ہوتا ہے، تجھ پر اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم نے اسے کبھی تیرے ساتھ کھڑے نہیں دیکھا۔ بچے کی زچگی ہو یا بیماری تو اکیلے ہی جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ تو اس سے طلاق لے لے۔ تو کون سا اس سے مجبور ہے جو اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتی ہے، بلکہ وہ تیرا مجبور ہے۔ تو امی خالہ کی باتیں سن کر مسکرا دیتی اور کہتی کہ یہ جو تھوڑی بہت عزت بنی ہوئی ہے نا، اور کوئی مائی کا لال میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ ہی اکیلی عورت سمجھ کر گھر کی دیوار ٹاپتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے کیا میرے لیے؟ وہ جیسا بھی ہے کم از کم میں اسے ڈھکی ہوئی ہوں۔ کوئی بھی میری طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے شوکت کی طرف سے 100 دفعہ دیکھتا ہوگا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ تو خالہ سکینہ اماں کی باتوں پر تلملا جاتی اور ان سے کہتی کہ بس کر دے پگلی، کیوں خود کو بے نام شخص کا آسرا دیتی ہے؟ ارے تم 2-4 دن اسے نشے پانے کے لیے پیسے نہ دو تو یہ تجھے اور تیری بیٹی کو بیچ کھائے گا، یہ تو مجھ سے لکھوا کر رکھ لے۔ ارے نشئی کب کسی کے ہوئے، انہیں سب سے زیادہ عزیز اپنا نشہ ہوتا ہے، بیوی بچے نہیں۔ اگر بیوی بچے عزیز ہوتے تو یہ نشہ کرتے ہی کیوں؟ تو امی خالہ سکینہ کی باتوں پر رونے لگتی اور کہتی کہ سمیرہ اب جوان ہو رہی ہے، کل اس کے رشتے آنے ہیں، میں اگر آج طلاق لے لیتی ہوں تو 5-6 سال کے بعد جب اس کا رشتہ ہونے والا ہوگا تو باپ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ لوگ آنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ ماں نے خود تو نبھایا نہیں تو اس کی بیٹی کیا نبھائے گی؟ اللہ تو مجھے ایسی نصیحتیں نہ کر، یہی اچھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزار لی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کا کوئی اثر میری بیٹی پر پڑے۔ تو خالہ سکینہ ٹھنڈی آہیں بھر کر چپ ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی اسی سماج کا ایک حصہ تھیں اور بہت اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ لوگ بیٹی کے بجائے اس کی ماں کے ماضی کو زیادہ دلچسپی سے کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ذرا سی بھی کوئی بات ان تک پہنچ جائے تو وہ اس گھر سے کھا پی کر تو آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنے گھر کے ماحول میں یہ تمام باتیں سنتے سنتے جوان ہو گئی، لیکن نہ تو ابا بدلا اور نہ ہی اماں کی قربانیاں، جس نے اپنی ساری جوانی گھر اور مجھ پر لٹا دی، اور پھر ایک دن بیوگی کا جھومر بھی اس کے ماتھے پر سچ گیا۔ ابا اپنے نشے میں بڑی سڑک سے گزر رہا تھا، ایک ٹرک اسے کچلتا ہوا چلا گیا اور ابا نے وہی موقع پر ہی دم دے دیا۔ ابا مر گیا اور میری ماں بیوہ ہو گئی، لیکن مجھے اپنے گھر کے ماحول میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ابا کی موجودگی میں بھی یہ گھر ایسا ہی اداس اور ویران رہتا، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کی گھر کی حالت کچھ ایسی ہی تھی، کچھ کمی نہیں آئی تھی۔ اماں نے کچھ دن رونا دھونا کیا، لیکن پھر گھر میں فاقوں کے ڈر سے وہ دوبارہ کام پر جانے لگی۔ محلے کی کئی عورتیں نے میری پاک دامن ماں پر بہت باتیں کی کہ اس کو دیکھو کہ شوہر ابھی مرے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور یہ کتنے مزے سے باہر نکل رہی ہے۔ ایسے میں خالہ سکینہ نے اماں کا بہت ساتھ دیا اور انہوں نے ایسی تیز زبانوں کو لگام ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں یہ عورت اتنی ہی آزاد خیال لگ رہی ہے تو اس کے گھر میں آٹا دلوا دو تاکہ یہ اور اس کی بیٹی بھوک سے نہ مرے، تو یہ باہر نہیں نکلے گی بلکہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی اپنی عدت پوری کر لے گی۔ تو خالہ سکینہ کی بات سن کر وہ سب عورتیں منہ چھپا کر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ اس کے بعد امی نے کبھی کوئی مگوئی نہ سنی۔ میں جوں جوان ہوتی جا رہی تھی میری ماں اب اتنی ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے خالہ سکینہ کو کہا کہ کسی طرح سمیرہ کا رشتہ چلائیں، کیونکہ مجھے اب اپنی زندگی اب زیادہ نظر نہیں آ رہی، سوچتی ہوں میرے بعد اس بچی کا کیا ہوگا جس کا نہ کوئی ماموں ہے نہ خالہ، یہ کہاں جائے گی، اس لیے آپ کوئی رشتہ دیکھیں تاکہ میں اسے بیاہ کر سکون سے مر سکوں۔ تو ایسے میں خالہ سکینہ اماں کو بہت تسلی دیتی اور کہتی کہ نکاح اور موت کا دن مقرر ہے، تو زیادہ فکر نہ کیا کر، جس وقت اس بچی کا نصیب اٹھنے والا ہوا تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اماں کو قرار نہیں تھا، وہ مسلسل میرے رشتے کے معاملے میں تگدو کرنے لگی، اور ان دنوں وہ بہت زیادہ پریشان بھی نظر آتی تھی۔
تو ایک دن میں نے اماں سے کہا اگر وہ میری طرف سے بہت پریشان تو چٹکی بھر زہر لا کر مجھے دے دے تاکہ میں کھا کر مر جاؤں اور آپ اس پریشانی سے تو نکل سکیں گی۔ تو اماں مجھے دکھ بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کرتی ہے سمیرہ، تو یہ باتیں کوئی کرنے والی ہیں؟ تو میں رو پڑتی کہ اماں ساری زندگی پہلے آپ ابا کی وجہ سے پریشان رہیں، اور اب جب ابا کی پریشانی نہیں رہی تو آپ میری وجہ سے پریشان ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کھل کر مسکرائیں، لیکن شاید میں آپ کو کوئی خوشی نہ دے پائی۔ مجھے بلکتا ہوا دیکھ کر اماں میرے قریب آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تو کیسی باتیں دن بھر میں سوچتی رہتی ہے؟ بھلا یہ کیا کم ہے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے؟ اس بھری دنیا میں میرا ایک رشتہ ہے تو وہ صرف تو ہے، جسے دیکھ کر میں جیتی ہوں اور جس کی وجہ سے میں کام کے لیے نکلتی ہوں۔ ارے پگلی، اگر تو نہ ہوتی تو تیری ماں تو کب کی مر گئی ہوتی۔ ان غموں نے تو مجھے اندر سے کب کا کھوکھلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو بس تیرا سہارا ہے جو میں جیے جا رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حالات میں اور امی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ وہ مجھے تسلی دیتی رہتی اور میں انہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے میرا اور ان کا وقت گزرتا چلا گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے خود سے جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بہت روئی اور امی کو کہا کہ مجھے بیاہ نہ کرنے دیں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ بیٹیاں کب والدین کے گھر میں ہمیشہ رہتی ہیں؟ ان کو اپنا خاندان بنانے کے لیے بہت اونچی اڑان بھرنی پڑتی ہے۔ تمہارا بھی اب اونچی اڑان بھرنے کا وقت آن پہنچا ہے میری بچی۔ میری آنکھیں اس سے پہلے کہ بند ہو جائیں، میری حسرت ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ امی نے اپنی حسرت تو پوری کر لی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا مقدر بھی ان سے کسی طور مختلف نہیں ہے۔ میری نند شادی شدہ تھی، لیکن ہر وقت ہمارے گھر میں گھسی رہتی اور نہ جانے اپنے بھائی کو کیسی کیسی پٹیاں پڑھاتی کہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی مجھے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ میرا شوہر عادی شرابی ہے اور اگر شراب نہ ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب بیوی بننے کے ناز سے میں نے اپنے شوہر کی بوتل توڑ دی تھی۔ شروع میں وہ کافی اچھا تھا میرے ساتھ، تو مجھے لگا کہ میری بات مان کر وہ شراب پینا چھوڑ دے گا، لیکن یہ سراسر میری غلط فہمی تھی۔ جب اس نے مجھ سے اپنی بوتل کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو اس نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا اور آخر میں شدید غصے میں آ گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں رات کو اپنی بوتل لے کر آیا تھا اور یہاں سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، تو اس کے پاؤں تو ہے نہیں کہ وہ چل کر کہیں خود سے جا سکے، گھر میں بھی کوئی نہیں آیا، تو آخر بوتل گئی کہاں؟ تو میں نے ایک دم سے کہا کہ آخر آپ شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ اس پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے منہ کو پکڑتے ہوئے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے وہ بوتل کہاں رکھی ہے؟ تو میں نے بامشکل اپنے منہ کو اس کے سخت ہاتھوں سے چھڑا کر کہا کہ میں نے وہ توڑ دی ہے۔ تو وہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تو نے یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اس وقت تک مارتا رہا جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اسے شراب نوشی ترک کرنے کی بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے صرف اور صرف اسی بات پر غصہ آتا ہے۔ ویسے وہ ٹھیک رہتا ہے، گھر کی بنیادی ضروریات وہ احسن طریقے سے پوری کر رہا تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اس لیے میں نے اس کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا۔ میری نند کو ہمارے گھر کا سکون اچھا نہیں لگا تو وہ بات بات پر کوئی نہ کوئی ایسے حالات پیدا کر جاتی کہ میرے اور ارشد کے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ کبھی وہ میرے پکے ہوئے سالن میں سے اتنے کیڑے نکالتی کہ ارشد کو بھی وہ سالن برا لگتا، جو میں عام دنوں میں بھی ایسے ہی پکاتی تھی۔ کئی بار تو ایسے ہوا کہ بہن کی باتوں میں آ کر اس نے سالن کی پلیٹ پھینک دی اور مجھے مارنے کے لیے اٹھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری نند ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی، لیکن وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر آئی بیٹھی تھی اور پھر کسی ساس کی طرح مجھ پر نگرانی کرتی رہتی۔ مجھے اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھاتا۔ ارشد مجھے سبزی کے پیسے دے کر جاتا تھا تو میں اپنا قریبی مارکیٹ سے سبزی لے آتی۔ ایک دن جب میں سبزی لے کر گھر پہنچی تو ارشد مجھے دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اتنی دیر کہاں لگا کر آئی ہو؟ تو میں ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں میری نند نے کہا کہ اس کی کمال سبزی والے کے ساتھ بہت لگتی ہے، دونوں آپس میں بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سراسر الزام تھا۔ میں نند کی بات سن کر پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ارشد نے میرے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور مجھے کہا کہ خبردار، آئندہ تم نے گھر سے باہر قدم نکالا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے والی میری نند اور اس پر یقین کرنے والا میرا شوہر اچانک ہی میرے دل سے اتر گئے تھے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ میری نند کہیں مجھ پر کوئی ایسا الزام نہ لگا دے کہ میرا خاوند مجھے چھوڑ دے۔ اب تو میری ماں بھی زندہ نہیں تھی کہ میں اس کے در پہ جا سکے بیٹھ جاتی، وہ تو میری شادی کے چوتھے مہینے میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس بھری دنیا میں اس کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بالکل ہی ننگے سر تپتے ہوئے صحرا میں آ کھڑی ہوں۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں، کس سے اپنے دکھوں کی بات کروں۔ میرا شوہر ارشد صبح جاتا رات کو آتا، لیکن وہ اس حال میں ہوتا کہ نہ تو اس گھر کی خبر ہوتی نہ میری، اور آتے ہی چارپائی آڑا ترچھا ہو کر سو جاتا۔
میں بھی ان حالات میں خاموشی کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ انہی اداس دنوں میں مجھے سکون کی گھڑی میسر ہوئی جب میں پریگننٹ ہو گئی۔ میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی خبر تھی۔ مجھے اپنے نصیب پر حیرانگی سی ہو رہی تھی۔ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے اللہ بیٹی دے، کیونکہ بیٹیوں سے ایک ماں کو بہت سہارا ملتا ہے۔ وہ ان کی سہیلیوں کی طرح ہی ہوتی ہے جسے وہ اپنا ہر دکھ سکھ سہ سکتی ہے۔ میری اس خوشی کی خبر کو جو ہی میری نند نے سنا تو اس نے واویلا مچا دیا کہ یہ میرے بھائی کا بچہ نہیں ہے، اور یہی بات اس نے میرے خاوند کے دماغ میں بٹھال دی۔ میرا شرابی خاوند اس کی باتوں میں آ گیا اور وہ بھی مجھ سے الٹے پلٹے سوال کرنے لگا۔ میری نند نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد سارا دن باہر ہوتی ہے، باہر کی آوارگی نے یہ گل کھلا دیا ہے۔ تو ارشد آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مجھے ڈنڈے سے اتنا مارا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا۔ امید کی کرن جو میرے آنگن میں آنی تھی وہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ مجھے اس بات کا بہت رنج تھا۔ یہ سب میری نند کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے جہاں سے شدید نفرت ہوئی وہیں پر میں اپنے شرابی شوہر کی دی ہوئی زندگی سے بھی انتہائی تنگ آ گئی تھی، اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخر میں کب تک یوں الزام سہتے اور مار کھاتے وقت گزاروں گی۔ لہٰذا میں نے ایک بہت سخت فیصلہ اپنی زندگی میں لیا اور گھر سے بھاگ کر لاہور آ گئی۔ میں چونکہ تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھی اس لیے مجھے جلد ہی ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، تو میں نے فیکٹری کے قریب ہی ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ یہ 3 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے 2nd فلور پر مجھے ایک چھوٹا سا 2 کمروں والا گھر مل گیا تھا۔ تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ کاش میں اپنے خاوند کے گھر سے آنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیتی تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مجھے اپنی تنہائی پہلے سے بھی زیادہ کاٹنے لگی تھی۔ میں فیکٹری کے لیے صبح سویرے نکلتی اور شام کو 5 بجے چھٹی کر کے جب گھر آتی تو اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی کہ پیٹ تو بھرنا تھا، حالانکہ میری بھوک اپنے حالات کی وجہ سے بالکل مر چکی تھی۔ رات بس آنکھوں میں کٹ جاتی تو شکر کرتی کہ صبح ہوتی ہے تو میں فیکٹری چلی جاتی، جہاں میں سارا دن مصروف رہتی ہوں، اور تھک کر چور ہو کر جب اپنے گھر لوٹتی ہوں تو خالی دیواریں مجھے کھانے کو آتی ہیں۔ ایک دن یوں ہی جاگتے ہوئے مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی تو چونک گئی۔ یہ کسی عورت کی رونے کی آواز تھی جو تھوڑی دیر کے بعد خود ہی چپ ہو گئی، لیکن پھر یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ جب بھی میں رات کو اپنے فلیٹ میں سونے کے لیے لیٹتی تو نیچے والے گھر سے کسی لڑکی کی بہت ہی عجیب طرح سے رونے کی آوازیں آتی۔ تو میں نے اس فلیٹ کے مالک سے پوچھا کہ مجھے رات کو رونے کی آوازیں اس بلڈنگ کے نچلے فلور سے آتی ہیں، تو مالک مکان نے مجھے کہا کہ اس گھر میں نہیں جانا کیونکہ اس میں اثرات ہیں۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ اثرات دن کو نہیں ہوتے، صرف رات کو ہی کیوں ہوتے ہیں؟ عموماً مجھے اتوار والے دن چھٹی ہی ہوتی تھی اور میں سارا دن گھر میں ہوتی تھی، لیکن دن میں مجھے کبھی بھی کوئی رونے کی آواز اس فلیٹ سے نہیں آتی۔ راتوں کو روز اس طرح چیخے مار کے رونے کی آوازیں سننا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایک رات دل مضبوط کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتری کہ دیکھوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ عموماً ایسی آوازیں 2-3 گھنٹے کے بعد خود ہی خاموش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب تو آدھی رات ہو گئی اور یہ آوازیں مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کروٹیں بدل کے میرا برا حال تھا۔ بالآخر میں اٹھی اور جو ہی میں نیچے گئی تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں ایک عورت زخمی حالت میں دروازے میں گری پڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور جو ہی اس کے قریب جانے لگی تو اپنی چیخ دباتے ہوئے دیوار کے پیچھے چلی گئی اور فون ملانے لگی، لیکن فلیٹ سے نکلتے آدمی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ فوراً میرے قریب آیا اور فون چھین لیا۔ میں اسے پہچان گئی، وہ فلیٹ کا مالک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر بھی حملہ کرتا تو میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ مجھے چیختا دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور تیزی سے سیڑھیوں سے بھاگتا وہ نیچے بھاگا تو میں بھاگتے ہوئے اس عورت کے قریب گئی۔ اس کا سر اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری نند تھی اور انتہائی زخمی حالت میں میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کے پیٹ میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ میری ہذیانی انداز میں چیخنے پر فلیٹ کے لوگ جمع ہو گئے اور اسے اٹھا کے فوراً ہاسپٹل پہنچے، جہاں اس کا 2 ماہ تک علاج چلتا رہا، اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میں اسے اپنے گھر لے آئی، کیونکہ اس کا ظالم شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اب اس کا اپنے گھر کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ صبح شام مجھ سے معافی مانگتی رہتی، لیکن اسے دیکھ کر میرے دل کے تمام زخم ہرے ہو گئے تھے۔ لیکن جب میں اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھتی ہوں اور اس کی لٹی پوٹی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ کبھی یہ عورت اپنی طاقت اور اختیار کی وجہ سے مجھے اپنی جوتی کے برابر بھی سمجھتی تھی، آج میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں اللہ سے کیا انصاف مانگتی؟ میرے شوہر ارشد کے بارے میں اس نے بتایا کہ تمہارے جانے کے فوراً بعد ہی جیسے ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ارشد کے گردے فیل ہو گئے اور وہ مہینے کے اندر ہی انتقال کر گیا۔ بھائی کے مرنے کے 1 ماہ بعد میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور میں بیوہ ہو گئی، تو میں نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ میرا دوسرا شوہر لالچی نکلا، جس کی نظر میری دکانوں اور گھر پر تھی۔ وہ سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے ذہنی مریض ثابت کرنے پر تل گیا۔ اس کا کسی اور سے عشق معشوقہ چل رہا تھا، اس کا کسی اور کے ساتھ عشق اور معشوقہ چل رہا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں، تو وہ اس کو بیاہ کر اس گھر میں لے آئے، لیکن میں اجازت نہیں دے رہی تھی، تو بالآخر اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن شاید میری زندگی تھی تو اللہ نے بچا لیا اور تمہاری صورت ایک فرشتہ بھیج دیا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ آنسوں سے رو رہی تھی۔
اور یہ آنسو اب ساری زندگی اس کے مقدر میں لکھے گئے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لوگوں کا حساب کر دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ مجھ پر اپنے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی آن پڑی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ اس کو کہہ دوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن کبھی حوصلہ ہی نہ ہوتا کہ اسے ایسی بات کروں۔ اسی دوران میں نے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی اور وہیں پر مجھے اصغر مل گیا۔ اس کا بھی میری طرح اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی ماں کے۔ اصغر نے مجھے اپنی ماں سے ملوایا اور کہا کہ میرے گھر کے حالات دیکھ لو، یہاں تمہیں غربت ہی نظر آئے گی، لیکن تمہیں زندگی کی خوشیاں دینے کا میں پابند ہوں، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اصغر کی طرف دیکھا جہاں پر مجھے ایک سچا اور کھرا انسان نظر آیا، تو میں نے ہاں کر دی۔ اب میں اصغر کی بیوی ہوں اور اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ میری نند کچھ دن میرے ساتھ رہی، لیکن پھر وہی حسد جلن اسے ٹکنے نہ دے رہی تھی، تب وہ ہمیں خود ہی چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گی۔ میں کچھ دن پریشان رہی تو مجھے اصغر نے کہا کہ ایسے لوگوں کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، تمہیں صرف اپنے گھر اور مجھ پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی تمہارے اپنے اور مخلص رشتے ہیں۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔